تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں ایمان آپ کا واحد سہارا ہو، جہاں محبت اور حوصلہ ہر مشکل پر غالب آ جائے۔ یہ دو بہنوں کی کہانی ہے جو ایک دوسرے سے گہری محبت رکھتی ہے اور دور دراز کے شہر میں ناقابل یقین آزمائشوں کا سامنا کرتی ہے۔ ان کی داستان آپ کے دل کو چھو لے گی، آپ کو ان کی طاقت پر فخر ہوگا اور یہ احساس دلائے گی کہ زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، امید اور اللہ پر بھروسہ آپ کو روشن مستقبل کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو تیار ہو جائیں، جذبات کے اس سفر میں شامل ہوں اور اس ناقابل فراموش کہانی میں غرق ہو جائیں۔ بہت برس پہلے المتسم کے شہر میں ایک غریب لکڑہارا عمران رہا کرتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ مگر سکون سے بھرپور تھی، کیونکہ اس کا چھوٹا سا خاندان اس کا سب کچھ تھا۔ عمران کی دو بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام آمنہ تھا اور چھوٹی کا نام فاطمہ۔ اس کی بیوی زینب ایک نیک اور بااخلاق خاتون تھی اور وہ سب مل کر سادگی کے ساتھ خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ عمران سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بیچ کر جو کچھ کماتا اس سے گھر کا خرچ چلاتا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن زینب اچانک بیمار پڑ گئی۔ عمران نے شہر کے ہر حکیم سے اس کا علاج کرایا، مگر کوئی دوا کام نہ آئی۔ بالآخر ایک دن زینب اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آمنہ اور فاطمہ جو ابھی بہت چھوٹی تھیں، اپنی ماں کے جانے کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ عمران بھی بیوی کی جدائی سے غم میں ڈوب گیا۔ کچھ دنوں تک پڑوسیوں نے ترس کھا کر ان کے گھر کھانا بھیجا، مگر یہ سلسلہ زیادہ نہ چل سکا۔ آہستہ آہستہ سب نے حال پوچھنا چھوڑ دیا۔ رشتہ دار بھی اس ڈر سے دور رہے کہ کہیں عمران ان سے قرض نہ مانگ لے، حالانکہ اس نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا۔ تنہا رہ جانے پر عمران دوبارہ جنگل جانے لگا، لکڑیاں کاٹ کر اپنی بیٹیوں کے لیے روزی کماتا۔ جس دن لکڑیاں بک جاتی وہ روٹی اور کھجوریں لاتا، اور جب نہ وقت وہ فاقہ کشی کرتے۔ بہنوں کے پاس اب ماں کی محبت نہ تھی، نہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا۔ ایک دن محلے کی ایک بوڑھی عورت سلمہ ان کے گھر آئی۔ حالات دیکھ کر وہ بولی، عمران تیری بیٹیاں چھوٹی ہیں، انہیں ماں کی ضرورت ہے، دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ میری ایک بھانجی ہے، میں اس سے تیری شادی کی بات کروں گی۔ سلمہ کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے عمران مان گیا۔ جلد ہی اس کی شادی لل سے ہو گئی، جو ایک خوبصورت مگر چالاک عورت تھی۔ لل طلاق یافتہ تھی اور اس کی ایک بیٹی ہنا پہلے سے تھی۔ شروع میں لل نے آمنہ اور فاطمہ پر محبت جتائی، مگر یہ سب دکھاوا تھا۔ اس کے دل میں دونوں بہنوں کے لیے نفرت تھی اور وہ صرف ہنا سے پیار کرتی تھی۔ بہنیں جو ماں کی محبت کی پیاسی تھیں، لل کے قریب ہونے کی کوشش کرتی، مگر انہیں وہ پیار نہ ملا جو ہنا کو ملتا تھا۔ جلد ہی لل نے اپنا اصل روپ دکھایا۔ وہ آمنہ اور فاطمہ سے گھر کے سارے کام کرواتی اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ دیتی۔ دونوں بہنیں کمزور ہوتی گئیں، جبکہ ہنا کی ہر خواہش پوری کی جاتی۔ عمران اپنی بیٹیوں کی حالت دیکھ کر پریشان تھا، مگر اسے وجہ سمجھ نہ آئی۔ ایک دن آمنہ نے اس سے کہا، ابا کیا ہم کبھی کبھار قبرستان جا کر اماں کی قبر پر بیٹھ سکتے ہیں؟ اس سے ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ عمران نے اجازت دے دی۔ ہر روز بہنیں اپنی ماں کی قبر پر جاتی، روت اور ایک دوسرے کو تسلی دیتی۔ آمنہ کہتی، فاطمہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ قبرستان کے قریب ایک بڑا آلوچے کا درخت تھا، جس پر رسیلے میٹھے پھل لگتے تھے۔ بھوکی اور مجبور بہنیں وہ آلوچے کھانے لگیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ آہستہ آہستہ ان کی صحت بہتر ہونے لگی اور ان کے چہروں پر رونق لوٹنے لگی۔ لیکن لل کو شک ہوا، میں انہیں کھانا بھی نہیں دیتی، پھر یہ کیسے تندرست ہو رہی ہے؟ اس نے ہنا کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ ایک قبر کے پیچھے چھپ کر ہنا نے دیکھا کہ بہنیں آلوچے کھا رہی ہے۔ وہ دوڑ کر اپنی ماں کو بتائی۔ لل نے منصوبہ بنایا اور اگلے دن ایک لکڑہارے کو پیسے دے کر کہا، قبرستان میں آلوچے کا درخت کاٹ دو۔ اسی شام درخت کٹ گیا، اس کی شاخیں خوابوں کی طرح بکھر گئی، مگر لل کی ظالمانہ چالیں یہی نہ رکی۔ وہ عمران کے کان بھرنے لگی، تیری بیٹیاں سست اور لالچی ہیں، سارا کھانا کھا جاتی ہیں، جبکہ میری ہنا بھوکی رہتی ہے۔ لل کی خوبصورتی کے سحر میں گرفتار عمران اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے لگا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں جنگل میں چھوڑ آئے گا۔ آمنہ اور فاطمہ کو بلاتے ہوئے اس نے کہا، چلو بیٹیوں، جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلتے ہیں، تمہیں سیر بھی کراؤں گا۔ معصوم بہنیں خوشی سے تیار ہو گئیں۔ گہرے جنگل میں ایک تالاب کے کنارے عمران نے کہا، چلو ایک کھیل کھیلتے ہیں، تم چھپ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈوں گا۔ بہنیں ہنستے ہوئے درختوں کے پیچھے چھپ گئیں اور پکارے، ابا ہم چھپ گئیں، ہمیں ڈھونڈو۔ مگر عمران دل پر پتھر رکھ کر چپکے سے غائب ہو گیا۔ گھنٹوں گزر گئے، جب عمران نہ آیا فاطمہ رونے لگی۔ آمنہ نے اسے گلے لگایا اور بولی، فاطمہ ڈر نہیں، اللہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ جب انہیں احساس ہوا کہ ان کا باپ واپس نہیں آئے گا
وہ جنگل میں آگے بڑھے۔ خوف تو تھا مگر اللہ پر یقین انہیں حوصلہ دیتا رہا۔ رات ہونے پر انہیں دور ایک جھونپڑی کی روشنی نظر آئی۔ قریب جا کر انہوں نے آواز دی اور اندر داخل ہوئی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت ہانی چارپائی پر لیٹی تھی۔ بیٹیو تم کون ہو اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہانی نے شفقت سے پوچھا۔ آمنہ نے بتایا ہم اپنے والد کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے آئے تھے مگر وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ہم رستہ بھٹک گئے۔ ہانی نے انہیں دودھ دیا اور بولی آج رات یہیں رہو مگر یہ جنگل خطرناک ہے، رات کو ڈاکو آتے ہیں۔ یہ آمنہ نے کہا ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اس رات ڈاکوؤں کا ٹولہ آیا اور پکارا ہانی کوئی مسافر آیا۔ ہانی جو بہنوں کو چھپا چکی تھی بولی آج کوئی نہیں آیا۔ وہ ڈاکوؤں نے جھونپڑی کی تلاشی لی مگر کچھ نہ ملا اور وہ چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی ہانی نے دونوں کو دعائیں دے کر رخصت کیا۔ بہنیں چلتی رہیں اور ایک سرسبز باغ میں جا پہنچی جہاں پھلوں کے درخت تھے۔ شاخوں سے جھونپڑی بنا کر وہ وہیں رہنے لگے۔ وہ پھل کھاتی اور کبھی چھوٹے جانوروں کا شکار کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ جنگل کی زبان سمجھنے لگے۔ ایک دن خلیفہ کے دربار کے سپاہی شکار کے لیے اس باغ میں آئے۔ انہوں نے پرندوں کا شکار کیا مگر جب انہیں بھونا تو وہ جل گئے۔ پریشان سپاہیوں کو ڈر تھا کہ یہ گوشت خلیفہ کے دسترخوان پر پیش کرنا تھا۔ کسی کی مدد کی تلاش میں وہ آمنہ کی جھونپڑی کے قریب پہنچے اور پوچھا کیا تم گوشت صاف کر سکتی ہو؟ آمنہ نے حامی بھری پرندوں کو صاف کیا، بھونا اور سپاہیوں کے حوالے کیا۔ شکرگزار سپاہیوں نے اسے 1 دینار دیا اور چلے گئے۔ جب خلیفہ نے وہ لذیذ گوشت کھایا تو حیران ہو کر بولا یہ کس نے تیار کیا؟ سپاہیوں نے بتایا جنگل میں ایک لڑکی نے اسے بھونا۔ خلیفہ نے حکم دیا اسے میرے سامنے لاؤ۔ اگلے دن سپاہی واپس آئے مگر صرف آمنہ ملی۔ اس کی درخواست کے باوجود کہ فاطمہ کے آنے کا انتظار کریں وہ اسے لے کر چل دیے۔ راستے میں آمنہ نے ٹہنیاں اور پتے گرائے تاکہ فاطمہ اسے ڈھونڈ سکے مگر محل کے قریب اس کے نشانات ختم ہو گئے۔ فاطمہ جھونپڑی واپس آئی تو آمنہ کو نہ پا کر پریشان ہوئی۔ اس نے بکھرے ہوئے پتے اور ٹہنیاں دیکھیں اور ان کا پیچھا کیا۔ نشانات محل کے قریب ختم ہو گئے اور وہ آگے کا راستہ نہ سمجھ سکی۔ ادھر خلیفہ نے آمنہ کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ آمنہ نے کہا حضور میری چھوٹی بہن فاطمہ بھی اس جھونپڑی میں ہے، اسے بلوا لیں۔ خلیفہ نے سپاہیوں کو فاطمہ لانے بھیجا مگر وہ اس وقت وہاں نہ تھی۔ سپاہی ناکام لوٹ آئے۔ فاطمہ جو آمنہ کی تلاش میں محل کے قریب پہنچ چکی تھی ایک درخت کے نیچے جھونپڑی بنا کر رہنے لگی۔ راہگیر اسے کھانا دے جاتے اور وہ اپنی بہن کا انتظار کرتی رہی۔ ادھر خلیفہ کی 3 بیویاں تھیں مگر کوئی اولاد نہ تھی۔ آمنہ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر خلیفہ نے اس سے شادی کر لی۔ خلیفہ کی بیویاں جو صرف دولت کی خاطر اس کے ساتھ تھیں آمنہ سے حسد کرنے لگے۔ خدا کی قدرت کے آمنہ سے خلیفہ کا ایک بیٹا ہارون پیدا ہوا۔ حسد میں جلتی بیویوں نے مل کر ہارون کو اغوا کر لیا اور الزام آمنہ پر لگایا کہ اس نے اپنے بیٹے کو غائب کیا۔ غصے میں خلیفہ نے آمنہ کو قید کر دیا۔ ہارون کو دایا لے کر اسی جھونپڑی کے قریب چھوڑ آئی جہاں فاطمہ رہتی تھی۔ فاطمہ نے بچے کو پالنا شروع کیا۔ کچھ سال بعد فاطمہ محل میں کسی کام سے گئی تو آمنہ کو قید میں دیکھا۔ اس نے ساری کہانی سنی کہ خلیفہ کی بیویوں نے ہارون کو اغوا کیا اور آمنہ پر الزام لگایا۔ فاطمہ نے خلیفہ سے کہا حضور اب کا بیٹا میرے پاس ہے، اب کی دایا اسے میری جھونپڑی کے قریب چھوڑ گئی تھی۔ وہ خلیفہ اپنے بیٹے کو گلے لگا کر رونے لگا۔ اس نے دایا سے پوچھ گچھ کی جس نے سچ بتا دیا۔ خلیفہ نے اپنی تینوں بیویوں کو قید کیا، آمنہ سے معافی مانگی اور اسے عزت سے دوبارہ ملکہ بنایا۔ وہ سب خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ چاہے کتنی ہی مشکلات آئیں اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھیں، وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔